نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. محترم بھائیوں، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. ہمارے ہاں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں، نواسے، اسی طرح
بنو ہاشم میں سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جعفر ابن ابی طالب، سیدنا عقیل، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف چند خاص لوگوں کو اہل بیت کے اندر شامل کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ اہل بیت کے اندر شامل ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کہا، اور جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام تھا حارث۔ حارث کا بیٹا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فضل اور حارث کا بیٹا ربیعہ، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، زکوٰۃ کے محکمے کے اندر ہماری ڈیوٹی لگا دیں، زکوٰۃ کے محکمے کے اندر ہمیں بھی کام دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ یہ آل محمد کے لیے، محمد کے اہل بیت کے لیے، محمد کے گھر والوں کے لیے، محمد کی بیویوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، لہذا اس محکمے کے اندر زکوٰۃ کے معاملات میں تم ڈیوٹی نہیں کر سکتے، تم کام نہیں لے سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، خالد ابن سعید انہوں نے گائے ذبح کی، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بھیجا اور کہا امی جان یہ صدقے کا گوشت ہے آپ کے لیے، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ کے گھر کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صدقے کا گوشت واپسی بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، صدقے کا گوشت، صدقے کا راشن، صدقے کی کھجوریں میرے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھروں کے لیے، تمام بیویوں کے لیے صدقہ اور صدقے کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صدقے کی چیز نہیں کھائی، وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جو صدقہ نہیں کھا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، آپ کے چچے، بنو ہاشم میں سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور سب کا احترام کرنا، سب کی عزت کرنا، سب کا ادب کرنا اور سب سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے۔
قرآن پاک نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا تعارف کروایا ہے. اہل بیت کا تعارف خود کروایا ہے. اور تعارف کیوں کروایا جاتا ہے, پہچان کیوں کروائی جاتی ہے؟ آپ اپنے کسی عزیز کی, اپنے کسی رشتہ دار کی پہچان کرواتے ہیں, یہ میرے والد محترم ہیں, یہ میرے چچا جان ہیں, یہ میرے ماموں ہیں, یہ میرے بھائی ہیں. آپ تعارف کرواتے ہیں اپنے گھر والوں کا, اپنے عزیز و اقارب کا. تو تعارف آپ کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ جو میری عزت کرتے ہیں, جو میرا احترام کرتے ہیں, وہ ان کی بھی عزت کریں, وہ ان کا بھی احترام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا تعارف کروایا. آپ نے بتایا کہ یہ ہے اہل بیت. تو بتانے کا مقصد, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کا ادب کرو, اور جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو میری وجہ سے ان سے بھی محبت کرو. بہرحال روئے زمین کے اوپر اہل بیت, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے, وہ پاکیزہ ترین لوگ ہیں, پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں. وہ ان کا ادب کیا جائے, ان کا احترام کیا جائے. اور اہل بیت یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا, اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. وَاصْطَفَانِ مِن بنی ہاشم, اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا, مجھے چنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ وہ بھی چنا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان وہ بھی چنا ہوا, انتخاب کردہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت وہ بھی چنے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ بھی چنے ہوئے افراد, جن کا انتخاب کیا گیا, جن کو چنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے, آپ کے گھر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حج کیا. حج کرنے کے بعد آپ مکے سے مدینے جا رہے تھے. مکے سے مدینے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں آپ ایک جگہ پہ رکے, پڑاؤ کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا. خطبے کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں کی. اسی خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, ہو سکتا ہے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آ جائے, اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور مجھے بلا کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے. یعنی ہو سکتا ہے میں دنیا کو الوداع کہہ دوں, میں دنیا چھوڑ دوں, میں تمہیں چند باتیں کہتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, پلے باندھ لو میری بات کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بھاری اور قیمتی چیزیں. میرے بعد ان کا خیال کرنا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بھاری اور قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ, ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کے اندر ہدایت ہے, جس کے اندر نور ہے, جس کے اندر روشنی ہے, جس کے اندر آیات ہیں, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, وہ قرآن ہے. وَأَهْلُ بَيْتِي, اور دوسری چیز ہے میرے اہل بیت, میرے گھر والے, میری بیویاں, میرے بیٹے, میری بیٹیاں, میرے نواسے, میری نواسیاں. میرے بعد
میرے اہل بیت کا بھی خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی۔ غدیر خم کا جو مشہور و معروف آپ کا خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کی کہ ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا۔ ہمیں ہمارے گھر والے محبوب ہیں، ہمارے فیملی، ہمارے بچے وہ ہمیں عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کی فیملی ہے، جو آپ کے اہل بیت ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان سے بھی محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے حقوق کا خیال کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ صحابہ اکرام کسی آیت کی سمجھ نہ آتی وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے، اور قرآن پاک کی بڑی آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے ان کی تفسیر پوچھا کرتے، مطلب پوچھا کرتے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، آپ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ سلام کیسے بھیجنا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بھیجنے کا پتہ بھی ہے اور سلام بھیجتے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر درود کیسے بھیجیں یہ بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم درود ایسے بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، اور آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر بھی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی برکتیں نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر بھی برکتیں نازل فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو درود سکھایا، اور اس درود کے اندر جیسے برکتوں کی دعا، رحمتوں کی دعا اللہ کے نبی کے لیے ہے، ویسے سیم طریقے سے دعا آپ کے اہل بیت کے لیے بھی ہے، آپ کی آل اولاد کے لیے بھی ہے۔ یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا۔ اور اہل بیت کی فضیلت کے لیے، اہل بیت کے مقام کے لیے، ان کی عظمت اور شان کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی آل اولاد ہیں، وہ اللہ کے نبی کا خون ہے، وہ اللہ کے نبی کی نسل سے ہے۔ ہمارے ہاں فخر نہیں کیا جاتا یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی نسل سے ہے۔ ہمارے ہاں فخر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے ہمارے وڈیرے یہ تھے، ہمارے بڑے یہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو
سب بڑوں سے بڑے ہیں، کتنا مقام، کتنی شان ہے آپ کی، تو یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، جو آپ کی آل اولاد ہیں، ان کا مقام بھی بہت ہے۔ اتنا عظیم گھرانہ، اتنے عظیم یہ لوگ، اتنے پیارے یہ لوگ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، وہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں، اللہ کے نبی کے نواسے نواسیاں، وہ مجھے اپنے نواسے نواسیوں سے زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے دنیا میں رہیں اور کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد آپ بھی پریشان رہتی، بابا جان کو یاد کرتی رہتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتی رہتی اور بیمار ہو گئیں۔ جب بیمار ہوئیں تو اسماء بنت امیس، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے گھر گئیں۔ جتنے دن وہ بیمار رہیں ان کی تیمارداری کرتی رہیں، خدمت ان کی کرتی رہیں، ان کا خیال رکھتی، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات ہوئی تو اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا۔ یہ خدمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے، آپ کے گھر کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، دوسرے خلیفہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا سیدنا عمر نے، اور مخاطب کر کے کہا کہ اے عباس، آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اللہ کی قسم آپ مسلمان ہوئے، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کا اسلام قبول کرنا مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ اچھا لگا، زیادہ پیارا لگا، کیونکہ آپ کا اسلام قبول کرنا، آپ کا مسلمان ہونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارا لگا۔ میرے والد اگر مسلمان ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن آپ کا مسلمان ہونا، آپ کا اسلام قبول کرنا، یہ اللہ کے نبی کو زیادہ خوشی دیتا ہے، اللہ کے نبی اس بات سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہذا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوش ہوں، جہاں آپ خوش وہاں ہم خوش۔ اور اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، یہ مقام اللہ نے یوں ہی نہیں دے دیا کہ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا، نہیں، اہل بیت کی قربانیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں۔ مکے کے 13 سال اللہ کے نبی کے جو مکے میں گزرے، یقیناً وہ مشکلات کا دور تھا، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے پریشانیوں کا دور تھا، وہ ظلم و ستم کا دور تھا۔ ان سارے وقت کے اندر، سارے دور کے اندر، 13 سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے، آپ کے اہل بیت نے جو پریشانیاں دیکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے
7واں سال تھا، نبوت کا 7واں سال۔ 7ویں سال میں مشرکین مکہ نے بنو ہاشم کو کہا، یعنی اللہ کے نبی کے خاندان کو، کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے حوالے کریں ورنہ انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بنو ہاشم نے کہا، ابو طالب نے کہا، ہم اللہ کے پیغمبر کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے خاندان سے، بنو ہاشم سے ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا اور کہا بنو ہاشم سے کسی نے رشتہ داری نہیں کرنی، نہ رشتہ لینا ہے نہ رشتہ دینا ہے۔ بنو ہاشم سے کسی نے خرید و فروخت نہیں کرنی، نہ کوئی چیز بیچنی ہے نہ لینی ہے۔ انہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید کر دیا اور کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہ جانے دیتے۔ 3 سالوں تک اللہ کے پیغمبر کو اور آپ کے خاندان کو، اہل بیت کو، بنو ہاشم کو اس گھاٹی کے اندر قید رکھا اور ظلم و ستم کے ساتھ، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر آتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیٹیوں نے اور سارے اہل بیت نے اور سارے بنو ہاشم نے کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے، کھجوریں نہیں صرف کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے اس گھاٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو قریش کے حوالے نہیں کیا۔ یہ خدمات، یہ قربانیاں اہل بیت کی، بنو ہاشم کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کو، آپ کے گھر والوں کو بڑا مقام، بڑی عظمت اور بڑی شان سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، جو بھی بندہ میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، دشمنی رکھے گا، ناپسند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اہل بیت سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، ناپسند کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت دور کی گمراہی ہے۔ اہل بیت کے تمام افراد سے محبت کریں، اہل بیت کے تمام لوگوں سے محبت کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری ہونا یہ کہ عام رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اسرافیل سور پھونکیں گے، قیامت آئے گی، قیامت کا آغاز ہوگا، تو تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، نفسا نفسی، اکیلا اکیلا بندہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام رشتہ داریاں، تمام خاندان ختم ہو جائیں گے، الا سببی ونسبی، مگر جو میرے رشتہ دار ہیں جن کا تعلق مجھ سے ہے وہ تعلق ختم نہیں ہوگا، وہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ دنیا جہان کی ساری رشتہ داریاں ختم، لیکن جن کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے، رشتہ داری ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، ان کی رشتہ داریاں آپ نے فرمایا ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا، آپ کے اہل بیت کا۔ ہمیں چاہیے ہم دل و جان سے اہل بیت سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کا ادب کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں، جیسے وہ تھے ویسے بننے کی کوشش کریں۔
اہل بیت اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے. اہل بیت نمازیں تو نمازیں راتوں کو مصلی پہ گزارنے والے تھے. اہل بیت ان کا دن گزرتا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے, خدمت خلق کرتے ہوئے, سخاوت کرتے ہوئے. لیکن آج کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں, ہاشمی کہلواتے ہیں, سادات کہلواتے ہیں, لیکن دین نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں, نہ ان کے عقیدے کے اندر, نہ ان کے عمل کے اندر. ہم سادات ہیں, ہم سید ہیں, اللہ کے نبی کا دین نہ ان کی شخصیت کے اندر موجود ہے, نہ ان کے کاروبار کے اندر موجود ہے, نہ ان کے گھر کے اندر موجود ہے. اہل بیت سے محبت کریں, پیار کریں, لیکن اہل بیت کے نقش قدم پر بھی چلیں, یہ بھی ضروری ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.